اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل، اللہ اپنے کو تاجدار مدینہ کی عطا پر توجہ کریں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھ، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ 14 صدیوں سے کچھ لوگ ادھر 200-250 سالوں میں ناپ تول کرتے رہتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کتنا دیتے، اتنا دیتے، جتنا دیتے، ناپ تول لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا غور سے سنیے، ان کے حضور بس ہاتھ اٹھانے کی دیر، ان کے حضور، توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ نا؟ ان کے حضور بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے، بولیے میرے ساتھ، پھر کیا ملا؟ لگتا ہے یہ لوگ ابھی کھانا کھائے نہیں، اس کے بعد لنگر۔ پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے، اتنا تو کہیں گے نا، کچھ نہ پوچھیے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے کہ میلاد کے جلسے میں کیا ملا، آپ کیا کہیں گے؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے، یہ کہیں گے نا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے۔ ان کے حضور بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے۔ وہ آخری گھڑی میری بالین پہ آ گئے، نزا کا وقت ہوگا، جانا آپ کو بھی ہے، جانا مجھے بھی ہے، سب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ آخری وقت ہوگا، بستر مرگ پر ہم ہوں گے، بستر موت پر ہوں گے، روح قفس عذری سے پرواز کرنے والی ہوگی، روح جسم سے نکلنے والی ہوگی۔ ذرا تصور کرے کہ وہ وقت کتنا آزمائش کا وقت، کتنا خطرناک وقت، اور کس قدر کٹھن گھڑیاں اس وقت ہوں گی۔ شیخ الاسلام فرماتے کہ وہ آخری گھڑی میری بالین پہ آ گئی۔ بالین کہتے ہیں سرہانے، سرہانے جہاں سر ہوتا ہے نا، وہ آخری گھڑی، وہ آخری گھڑی، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھی، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھیے۔ ان کے حضور بس ہاتھ، ان کے حضور بس کھانے کی دیر تھی، پھر کیا؟ ان کے رخے صفا کا صفا، کم کرتے، ان کے رخے صفا کا صفا کچھ نہ پوچھیے، ان کے رخے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے۔ آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے۔ آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہوں گے، مگر اتنا سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام کا رخ عظیم کیسا ہے، بس آئینہ خدا، حضور علیہ السلام کا رخ مبارک کیسا ہے، بس بولیے آئینہ خدا ہے۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا
کچھ نہ پوچھیے، حال اسیر زلف دوتا، کچھ نہ پوچھیے۔ پہلے والے شعر میں چہرہ بددعا کا ذکر اور ایک دوسرے والے شعر میں زلف واللیل کا تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ حال اسیر زلف دوتا، کچھ نہ پوچھئے آزاد ہے، بس اس کے سوا کچھ نہ پوچھئے۔ آزاد ہے بس اس کے سوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا۔ آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ میلاد کا مہینہ جب آتا ہے، جشن میلاد منایا جاتا ہے، تو بہت ساری قسم کی نیگیٹو پازیٹیو باتیں چلتی رہتی ہیں، مثبت منفی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں منفی گفتگو سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم سب مثبت گفتگو والے ہیں۔ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ہم صرف پازیٹیو دیکھتے رہتے ہیں، اور پازیٹیوٹی ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی معراج کا ذکر ہوتا ہے تو معراج کے مہینے میں کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، حضور علیہ السلام عرش پر گئے کہ نہیں گئے، لا مقام میں گئے کہ نہیں گئے، اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا، معراج بیدار میں ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے عناوین پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس سے قطع نظر بس آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ قرآن جتنا کہہ رہا ہے اتنی بات ہے، قرآن جتنا کہہ رہا ہے اتنی ہی بات ہے۔ قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا۔ پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے۔ کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے۔ قرآن اس مقام پہ رک کے یہ بھی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہی قرآن کہتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ